الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، رمضان کی آمد بالکل قریب ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ ہم مسلمانوں کو اپنا مقصد زندگی یاد دلاتا ہے، اور مقصد زندگی سے ہم مسلمانوں کو بہت قریب کر دیتا ہے۔ اسی لیے ارادہ ہوا کہ رمضان سے پہلے انسان کا مقصد زندگی کیا ہے، انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دیکھیے، یہ جو انسان کی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم ایک سفر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ ہم میں سے کتنے انسان ایسے ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ بہت کم انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی خدا کا تصور پایا جاتا ہے۔ 2-3% کچھ لوگ ہیں جو منکر خدا ہوتے ہیں، ورنہ مسلمان تو مسلمان کے علاوہ نان مسلم، چاہے ہندو ہوں، عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، یہودی ہوں، یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، خدا کا انکار نہیں کرتے، خدا کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا خالق اللہ ہے، ہم کو اللہ نے بنایا، ہمارا مالک اللہ ہے۔ یہ ہر مذہب کا ماننے والا مانتا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے۔ اور
کوئی اس بات سے بھی انکار نہیں کرتا کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا تو اب موت نہیں آئی. جو انسان بھی پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، اس کو مرنا بھی ہے. ایسا کوئی انسان نہیں جو پیدا ہوا ہو اور وہ مرے نہ، اس پر موت نہ آئے. کوئی انسان نہیں، حتیٰ کہ کوئی نبی یا ولی بھی نہیں. انبیاء کو بھی موت آیا کرتی تھی اور موت آئی، وہ آئے دنیا میں اور چلے گئے. تو موت کا انکار تو منکر خدا بھی نہیں کرتا. جو منکر خدا ہے وہ چاہے اس بات کا انکار کرے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، اللہ میرا خالق، اللہ میرا مالک. خدا کا منکر اس بات کا تو انکار کر سکتا ہے، لیکن موت کا تو خدا کا منکر بھی انکار کرتا ہے. ہر ایک مانتا ہے، جانتا ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو مرنا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے، اس کا انکار کرنے والا پوری دنیا میں کوئی انسان آپ کو نظر نہیں آئے. ہر انسان مانتا ہے جو آیا ہے وہ جائے گا، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا. اب یہ دیکھیے کہ جو سفر انسانوں کا ان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب موت پہ سفر ختم ہو گیا تو منزل تو ہے نہیں، یہ تو سفر ہے، منزل تو کہیں اور ہے. اگر انسان مرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتا تو دنیا اس کے لیے منزل ہوتی، گزرگاہ نہیں ہوتی. لیکن ہر انسان مانتا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی کی حیثیت ایک سفر کی سی ہے. پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا کسی کے لیے منزل نہیں بنتی، رہنے کی جگہ نہیں بنتی کہ ہمیشہ اس کو رہنے کے لیے دنیا مل جائے. کسی کو نہیں ملا ہے مقام. جو انسان بھی آیا گزر گیا، جو انسان بھی پیدا ہوا مر گیا، اور جو انسان بھی پیدا ہوا ہے وہ مرے گا. کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں جو پیدا تو ہو اور مرے. اب یہ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے نہ تو پیدا ہوتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے. ہاں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے کہا تھا کہ مجھے فلانی صدی میں پیدا کرنا، فلانے ملک میں پیدا کرنا، ہندوستان میں پیدا کرنا، امریکہ میں پیدا کرنا. ہاں نہیں، امریکہ میں عیاشی فحاشی زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں سعودی عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں پیدا کرنا. کوئی بول کے آیا؟ کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے دنیا میں؟ جو پیدا ہوا ہے اس کی پیدائش میں اس کی مرضی کو کیا داخل ہے، اس کے منشے کو کیا داخل ہے؟ اس نے تو نہیں چاہا تھا کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہو، اس نے تو نہیں چاہا تھا کہ وہ امریکہ میں پیدا ہو، اس نے تو نہیں چاہا تھا کہ وہ سعودی میں پیدا ہو. تو پیدا ہونے میں انسانوں کی مرضی کو دخل نہیں. پیدائش اللہ کی طرف سے، خالق اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا. اور مرے گا تو مرے گا بھی اپنی مرضی سے نہیں. ظاہر سی بات ہے، کون انسان ہے جو اپنی مرضی سے مرنا چاہے؟ جس کو اختیار دے دیا جائے تو وہ تو اپنا اختیار استعمال کر کے یہ چاہے گا کہ میں امر ہو جاؤں، میں ہمیشہ زندہ رہوں، کبھی نہ مروں. تو مرنا یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں، انسان کی مرضی میں نہیں. اللہ جس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، جب پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اللہ موت دے دیتے ہیں، موت آ جاتی ہے. تو انسانی زندگی گویا ایک گزرگاہ سفر ہے. تو اب جب سفر ہے اور اس سفر کی ابتدا ہم نے اپنے ارادے سے بھی نہیں کی، ہم نے چاہ کر کے سفر شروع نہیں کیا اور چاہ کر کے سفر ختم بھی نہیں کریں گے. ہاں، تو سفر کا مقصد ہم کیسے طے کریں گے؟ ہم کو یہاں سے بمبئی جانا ہو، دلی جانا ہو، کسی مقصد سے تو مقصد تو ہوگا. کوئی مقصد نہ ہو تو کوئی دلی کیوں جائے گا؟ کوئی مقصد نہ ہو تو کوئی بمبئی کیوں جائے گا؟
جو بھی جائے گا تو اس کا اپنا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، بغیر مقصد کے سفر نہیں ہوتا، اور وہ مقصد سفر شروع کرنے سے پہلے طے کیا جاتا ہے کہ کاروباری سلسلے میں جانا ہے، کچھ چیزیں خریدنے کے لیے جانا ہے، یا تعلیم کے سلسلے میں جانا ہے، یا کیا مقصد ہے؟ مقصد سفر شروع کرنے سے پہلے طے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دلی جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد مقصد متعین کر رہے ہیں کہ کیا مقصد ہے ہمارے جانے کا، ایسا نہیں ہوتا۔ یا تو اس میں تفریح کی پلاننگ کی ہوگی، ٹائم پاس کرنے کی پلاننگ کی ہوگی، گھومنے پھرنے کی پلاننگ کی ہوگی، کوئی تو مقصد ہوتا، پہلے مقصد بنے گا پھر سفر شروع ہوگا۔ سفر شروع کر دیا، جا کے بس میں بیٹھ گیا، ٹکٹ لے لیا، اب وہ اپنا مقصد متعین کر رہا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں۔ سفر آدمی کرتا ہی ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت۔ تو سفر تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا، سفر کی شروعات بھی ہمارے منشے کے بغیر، ہمارے ارادے کے بغیر ہوئی، اور یہ جو زندگی کا سفر ہے، یہ سفر کا اختتام بھی ہماری مرضی سے نہیں ہوگا۔ تو بتاؤ ہم کیسے اپنی زندگی کا مقصد متعین کریں؟ جس نے یہ سفر شروع کیا ہے اور جو یہ سفر ختم کرے گا، وہی ہماری زندگی کا مقصد بھی متعین کرے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بلکہ باہر کی اگر ضرورت نہیں ہے تو بندی کر کے نام ہے، اگر ضرورت نہ ہو وہ آواز سمجھ میں کیا رہی سن رہا تھا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سفر کا مقصد سفر شروع کرنے سے پہلے آدمی طے کرتا ہے۔ آپ کوئی انسان ایسا بتائیے جو سفر شروع کر رہا ہو، بمبئی جا رہا ہوں، دلی جا رہا ہوں، لکھنؤ جا رہا ہوں، یا مدراس جا رہا ہوں، کہیں بھی جا رہا ہوں، اور اس کا جانے کا مقصد متعین نہ ہو، تو وہ کیسے جائے گا، کیوں جائے گا؟ اب اس کو تو پاگل ہی کہیں گے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے کہ مدراس جانے کا ارادہ تو طے کیا، لیکن کیوں جا رہا ہے پتہ نہیں، یا تو دل بہلانے کے لیے جا رہا ہوں، یا ایک تفریح کے لیے جا رہا ہوں، کچھ تو کہے گا۔ ایسے ہی بیٹھ گیا ٹرین میں جا کر کے اور ٹکٹ بھی لے لیا، اب ٹکٹ لینے کے بعد وہ مقصد متعین کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب نکلا؟ تو مقصد متعین ہوتا ہے سفر شروع کرنے سے پہلے۔ جب سفر ہم نے شروع نہیں کیا تو ہم مقصد کے نہیں بتا سکتے، مقصد وہی بتائے گا جس نے کیا کیا ہے کہ پیدا کیا ہے انسانوں کو، ان کے ارادے کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر۔ ہماری پیدائش میں ہمارے ارادے اور ہماری مرضی کو دخل نہیں، اللہ کی مرضی کے تحت میں ہم پیدا ہوئے۔ جس گھر میں اللہ نے چاہا پیدا کیا، جس ملک میں اللہ نے چاہا پیدا کیا، جس جگہ پر جس ماحول میں اللہ نے چاہا پیدا کیا، اور پھر اس زندگی کا خاتمہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ تو اب اس زندگی کا مقصد بھی اللہ پاک متعین کریں گے، جس نے پیدا کیا وہی متعین کرے گا۔ کلام پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے انسانی زندگی کا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دیکھو ہم نے انسانوں کو اور جنات کو جو پیدا کیا ہے، تو ان کی پیدائش کا مقصد ہماری غلامی اور ہماری عبادت، ہماری بندگی ہے۔ عبادت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اردو میں بندگی سے، غلامی سے، لیکن یہ بندگی اور غلامی جو ہے وہ مفہوم کو ادا نہیں کرتی جو عبادت کے اندر جو مفہوم ہے۔ ہاں، غلامی کا سلسلہ تو آج کل ختم ہو گیا، پہلے زمانے میں تھا، جیسے ہرن کا شکار کرتے ہیں، جانوروں کا شکار کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے بھی انسان مالک بن جاتے تھے۔ جب مالک بن جاتے تو ان کے ساتھ جو چاہے وہ کرتے، اور غلام کو کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ غلام کا کام ہوتا تھا کہ جو انسان اس کا مالک بن گیا ہے، جس کو آقا کہتے ہیں، اس کی اطاعت کرنا، جو وہ کہے وہ ماننا، جو وہ دے وہ کھانا۔ غلام کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے وہ کیوں نہیں دے رہے ہو جو تم کھاتے ہو، مجھے وہ کیوں نہیں پہنا رہے ہو جو تم پہنتے ہو۔ آقا جو دے دے کھانے کے لیے بس وہ کھا لینا، آقا جو دے دے پہننے کے لیے بس وہ پہن لینا۔
غلام کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ آقا سے سوال کرے. یہ غلامی سے بھی اونچا مرتبہ ہے عبادت بندگی. چونکہ غلام بھی آقا کی پرستش نہیں کرتا, عبادت نہیں کرتا, آقا کو پوچھتا نہیں, آقا کی اطاعت کرتا ہے اور آقا کو وہ اپنا خالق نہیں مانتا. لیکن جو بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ خدا کو اپنا خالق مانتا ہے اور خدا کی پرستش بھی کرتا ہے. تو یہ عبادت انتہائی اونچا مقام ہے, غلامی سے بھی اونچا مقام. ہم غلامی جس کو کہتے ہیں تو غلامی میں بھی غلام جو ہوتا ہے وہ مالک کی اطاعت کرتا ہے, مالک کو اپنا خالق نہیں مانتا اور مالک کی پوجا بھی نہیں کرتا, مالک کی پرستش بھی نہیں کرتا. لیکن جو بندہ ہے وہ بندہ اپنے خالق کی عبادت بھی کرتا ہے اور یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ مجھے پیدا اللہ نے کیا. صرف مسلمان یقین نہیں رکھتے, مسلمانوں کے علاوہ ہر مذہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. کیا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ کہ ہمارا خالق اللہ ہے, ہمارا خالق اللہ ہے. مذہب کی بنیاد ہی اس بات پر ہوتی ہے. جو مذہب سے منکر ہو, جو خدا ہی کا منکر ہو تو بات الگ ہے. چاہے کوئی بھی مذہب ہو, ہر مذہب کے اندر یہ تصور ملے گا کہ ہمارا خالق اللہ. ہاں یہ الگ بات ہے, شرک بھی کریں گے لیکن اللہ کو تو خالق مانیں گے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کریں گے, یہ ایک دوسری چیز ہے. لیکن خالق کو مانتے ہیں. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی یہ تصور ہے, اور دیگر مذاہب میں بھی یہ تصور ہے کہ جب ہم کو اللہ نے پیدا کیا تو ہم اپنے خالق کے لیے کچھ کام ایسے کریں جو صرف اسی کے لیے خاص ہو, اسی کی خوشنودی کے لیے کریں, اور اس کے سامنے اپنی بندگی اور اپنے عاجزی کا اظہار کریں اور یہ بتائیں کہ خالق تو نے ہمیں پیدا کیا, تو نے کھانے کو دیا, تو نے پینے کو دیا, تو نے ہم پر احسانات کیے. تو ان احسانات کے نتیجے میں جو شکرانہ ہے وہ شکرانہ اور عاجزی اپنی بندگی کے اظہار کے لیے کچھ ایسے افعال یا ایسے اعمال ہونے چاہیے جو خدا ہی کے لیے کیا کیے جائیں, ادا کیے جائیں. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی یہ تصور ہے, اور اسی کو دوسری زبانوں میں کسی مذہب میں ورشپ کہا جاتا ہے, کسی مذہب میں پوجا کہا جاتا ہے. تو یہ ہر قوم کی پوجا الگ ہوتی ہے, ہر قوم کی پرستش الگ ہوتی ہے. خالق کو خالق مانتی ہے, ماننے کے بعد اس کے لیے کیا ہے کہ کچھ اعمال کو خاص کرتی ہے. یہ جو مندر میں ہمارے نان مسلم غیر مسلم بھائی جاتے ہیں, جا کر کے جو گھنٹا بجاتے ہیں اور وہاں جا کر کے جو کام کرتے ہیں وہ اسی خالق کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, اسی خالق کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. چاہے عیسائی ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہو, اس کے پاس کلیسا میں بھی کچھ اعمال ہیں, کچھ خاص قسم کے افعال ہیں جو اپنے خدا کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں. تو یہاں تک تو ہر مذہب کے اندر یہ بات ہے. اسی طرح اسلام میں بھی, اسلام میں کیا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ عبادتیں. لیکن اسلام کا جو عبادت کا مفہوم ہے, اسلام میں عبادت کا جو معنی ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر وہ معنی نہیں کہا. ہاں اسلام میں دیگر مذاہب میں یہی فرق ہے, لیکن آج کل ہم لوگ اسلام کو دیگر مذاہب کے ساتھ ملا کر کے دیکھتے ہیں. دیگر مذاہب کا جو تصور ہے بالکل وہی تصور ہم نے بھی اڈاپٹ کر لیا. جس طرح وہ لوگ کچھ اعمال کو خاص کر لیتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے, خالق کی عبادت کے لیے, اور اس کے بعد وہ اپنی پوری زندگی میں آزاد ہوتے ہیں, ہم نے بھی ایسی کر لیا. بس نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, وہ بھی جتنا ہوگا اپنی مرضی سے, اپنی سہولت سے جو ہوگا کر لیں گے. نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, زکوٰۃ دیں گے, حج کریں گے, اور جو ظاہری چھوٹے موٹے کام ہیں یہ کچھ کام کر لیں گے, یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بقیہ زندگی میں ہم آزاد. یہ والا تصور اسلام میں نہیں. دیگر مذاہب میں ہے یہ والا تصور کہ جب خالق نے پیدا کیا ہے, خالق کو وہ مانتے ہیں, اور خالق کے احسان کو کیا کرنا ہے, ان کو گویا اس کا شکرانہ بھی ادا کرنا ہے, اور خالق کو گویا خوش بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے کچھ اعمال اور افعال بھی ان لوگوں نے وضع کر لیے, اور وہ لوگ بھی اپنے طور پہ عبادتیں کرتے ہیں. لیکن ان کے یہاں عبادتوں کا مفہوم بس اتنا ہے کہ وہ گرجا گھروں میں, مندروں میں جا کر کے اللہ کو خوش کر لے, بس کافی.
کچھ کام کر لو بس کافی ہے، اس کے علاوہ پوری زندگی میں وہ آزاد ہے۔ جبکہ مذہب اسلام کا جو عبادت کا مفہوم ہے، وہ عبادت کا مفہوم گویا اس مفہوم سے بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ عبادتیں ایک تو یہی ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کا اصل مقصد اللہ کو خوش کرنا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ یہ تو ہے ہی عبادت۔ نماز ہے تو یہ الگ بات ہے کہ ذہنی فوائد بہت ہیں اس کے اندر، کیا جیسے ورزش بھی ہوتی ہے، واکنگ کرنا پڑتا ہے آدمی کو، گھر سے نکل کے یہاں تک آنا پڑتا ہے، صبح کے وقت میں اٹھتا ہے تو اس سے صحت پر کتنا مثبت اثر پڑتا ہے، اور اس کی پوری دن بھر کے اندر بشاشت پیدا ہوتی ہے فجر کی نماز کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے۔ یہ ذہنی فوائد ہے، ہاں، اور آ کر کے وہ گویا قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، تو دوران خون اور ورزش، یہ سارے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ نماز کا مقصد نہیں ہے۔ نماز کا اصل مقصد اللہ کو خوش کرنا، نماز کا اصل مقصد اللہ کو خوش کرنا۔ روزہ ہے، روزے کے بھی بہت سے دیگر فوائد ہیں کہ جراثیم مرتے ہیں، ہاں، روزہ انسانی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، لیکن یہ چیزیں اصل مقصد نہیں۔ روزہ بندہ جو رکھتا ہے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے رکھتا ہے، بس، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ ضمنی فوائد جو ہے وہ ہے، لیکن اس کے لیے آدمی یہ کام نہیں کرتا۔ یہ نماز ہو، یہ روزہ ہو، یہ زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ کے بھی اندر دوسروں کا بہت بڑا فائدہ ہے، غربا کی رعایت ہے، اور خود اس کی رعایت ہے کہ اس کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، بہت کچھ فوائد ہیں، لیکن اصل مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ زکوٰۃ، حج ہے، حج کا اصل مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ عبادتیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو ہیں، لیکن یہ والا تصور کہ ان عبادتوں کی انجام دہی کے بعد آدمی آزاد ہے، آزاد نہیں۔ اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ یہ کہا کہ آپ بہت زیادہ حریص رہتے تھے اللہ کے نبی کی باتوں کو کیچ کرنے کے لیے، آپ کا ایک ہی کام تھا، بہت کم وقت میں بڑا ذخیرہ انہوں نے حدیثوں کا جمع کیا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں لے یاد رکھے اور آگے بڑھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ اسی مقصد کے تحت میں تھے تو فوراً آگے بڑھے، کہے کہ اللہ کے نبی میں کہا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو 5 باتیں، اور انگلی میں گن کر کے کہا کہ ان باتوں کو تم یاد رکھنا۔ اتق المحارم، میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چونکہ اب وقت بھی نہیں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو دیکھو تم کیا کرنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہو۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو تم کیا ہو جاؤ گے، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے۔ ہاں، یہاں کیا الفاظ استعمال کے، اتق المحارم، یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، یا کچھ اور نیک کاموں کو نہیں گنا ہے کہ یہ کرو تو تم بہت بڑے عابد بن جاؤ گے، نہیں، بلکہ کیا کہا، اتق المحارم، اللہ کی منع کردہ اور حرام کردہ چیزوں سے تم بچتے رہنا، سب سے بڑے عبادت گزار اعبد الناس بنو گے، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی کے کلمات ہیں، تو اس کے اندر جامعیت ہوتی ہے۔ ہاں، محارم کہہ دیا، محارم جب کہہ دیا تو کیا مطلب، جتنے فرائض ہیں ان فرائض کو ترک کرنا بھی حرام ہے۔ فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے، تو اس کو اگر آدمی ترک کرے گا تو وہ بھی حرام ہے۔ تو حرمت میں تو آئی ہے، ہاں، نوافل جو ہے، نفل عبادتیں جو ہے وہ اس سے خارج ہو۔ تو کیسا کامل جملہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو زندگی کے دیگر شعبوں سے متعلق تعلق ہے ان کا، جیسے زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، ڈکیتی نہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ حسد نہیں، عجب نہیں، تکبر نہیں، اتق المحارم نے کہہ دیا کہ ہر منع کردہ چیز سے تم بچ جاؤ، تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بنو گے۔ کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ مسلمانوں میں عبادت کا تصور صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے، آئے نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، حج کر لیے، کام ختم نہیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی لمحہ، کوئی ایسا وقت ہے ہی نہیں، انسانی زندگی کا کوئی مرحلہ، کوئی سیکنڈ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس سیکنڈ سے متعلق اللہ کا کوئی حکم نہ ہو۔ ہاں،
تو عبادت کے مفہوم میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی میں یہ تمام شعبے آ جائیں گے. اور یہ والا تصور صرف مذہب اسلام میں ہے. مذہب اسلام مسلمان کو گویا مسلمان کی ہر مرحلے میں رہنمائی کرتا ہے، ہر مرحلے میں. اس کو اگر اب آگے بھی کچھ الفاظ ہیں روایت میں اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ جمعہ کروں گا تو اس سے بھی بات کھلے گی کہ اگر آدمی چند لوگوں کے ساتھ رہتا ہو، پڑوسی کے ساتھ ہے تو پڑوسی کے ساتھ بھی کیا کرنا، اس میں سلوک کرنا ہے. گھر میں ہے چاہے اس کی معاشرت ہو، چاہے اس کے معاملات ہو، ہر ایک کے اندر اللہ کی ہدایتوں کو دیکھنا ہے، اللہ کے احکامات کو دیکھنا ہے اور اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کا خیال رکھنا ہے. یہ تصور مذہب اسلام عبادت کا دیتا اور کہتا ہے کہ انسان اگر دنیا میں آیا ہے تو اللہ کی غلامی کے لیے آیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ اور جو بات رہے گی اس سے متعلق آئندہ جمعہ ہوگی. اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے